الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف مذہب بنائے اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے دنیا میں بھیجے، لیکن مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلامک کلچر ماننے والوں کے لیے سب سے لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی شریعت پر، اپنے قانون پر، اپنے کلچر پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور دنیا کی تمام ڈیموکریٹک کنٹریز اور تمام سیکولر کنٹریز کو اس بات کی تمام لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگ جو جس مذہب پہ عمل کر رہا ہے وہ اس مذہب پہ، اپنے مذہب پہ کھلی آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اور جو ظالم ہوا کرتے ہیں، ظلم انجام دیا کرتے ہیں، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہماری ہی بات چلے اور ہمارے ہی طریقہ، جب میں کہوں، جس انداز سے کہوں، اس انداز سے میرے نیچے کے انڈر، میرے نیچے چلنے والے اور میری حکومت کے تابع لوگ چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اگر آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکی زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم کیا اور نہ مدنی زندگی میں، مدینے کی فاتحانہ زندگی میں بھی، فتح والی فوج والی زندگی میں بھی آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ آپ اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں گے تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کسی نے آپ پہ اجڑی رکھی، کسی نے آپ کو پتھر مارے، کسی نے آپ کو گالیاں دی، کسی نے آپ پہ تھوکا، لیکن آپ مدنی دور میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا چکے ہیں، فتح کی زندگی شروع ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اس گالیوں کا، اس تھوکنے کا، اس مارنے کا، ان تمام چیزوں کا بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے۔ آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکی زندگی میں لیا، مکے میں رہتے ہوئے بھی نہیں، اور نہ ہی مدینے میں رہتے ہوئے۔ اور رہی بات فتح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچ گئے ہیں تو 3 قسم کے لوگ پورے عرب میں رہا کرتے تھے۔ پہلی قسم رہتی تھی یہودیوں کی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ بات الگ ہے، اپنی شریعت سے ہٹ چکے تھے۔ دوسری قسم وہ تھی عیسائیوں کی، کرسچنس کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ بھی اپنی شریعت سے، قانون سے ہٹ چکے تھے اور اپنی بنائے ہوئے، خود کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کر رہے تھے۔ یہودی مدینے میں رہتے تھے، عیسائی کرسچن مدینے کے قریب ایک نجران نام کا علاقہ تھا، اس نجران کے علاقے میں کرسچن اور عیسائی رہا کرتے تھے۔ اور تیسرا طبقہ عرب کے علاقے میں رہنے والا قریش کا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب مانتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نہیں مانتا، آپ کی تعلیم، آپ کے ایجوکیشن سسٹم پر عمل کرنے والا نہیں تھا۔ 3 طبقے پورے عرب میں اس وقت رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، جنگیں پیش آئیں، اور جنگ کا سب سے پہلا فیصلہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، بلکہ کفار و مشرکین، یہی قریش مکہ جو مکے کے لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کے لیے جنگ کا اقدام اور گویا پہل کری۔ تب سیلف ڈیفنس کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی۔ اور تیسری ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اور اس غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بالخراج شہادت۔ ایک ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو مار دیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گئی بات، لیکن ایک ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو مارا، اس کے سینے کو چاٹ کیا، پھاڑا، اور اس کے سینے سے اس کے کلیجے کو، جگر کو نکال کے چبایا،
یہ ایک دل خراش شہادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میرے چچا کا اتنا برا حال کفار مکہ نے، مکے کے رہنے والے کافروں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنگ ہوئی۔ ایک موقع پر قریش مکہ کا سپہ سالار کمانڈر نوفل نام کا پکڑا گیا اور وہ مار دیا گیا۔ جب جنگ میں وہ مار دیا گیا، اس کی لاش مسلمانوں کے پاس، کافروں کو جو کفار مکہ کے قریش مکہ تھے، انہوں نے سوچا ابھی ابھی محمد کے چچا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہم نے اتنا دل خراش مارا ہے، یعنی ان کی شہادت اتنی خطرناک طریقے سے ہوئی ہے، محمد بھی لگتا ہے کہ اب اپنے چچا کا بدلہ اس لاش سے، نوفل کی لاش سے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم 200 درہم تقریباً ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کی لاش واپس کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے نہیں آئے تھے، ظلم کرنے نہیں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم لاشوں کو نہیں بیچتے، مردار کے پیسے نہیں کھاتے، اور آپ نے اس کی لاش کو براہ راست اس کو واپس کیا۔ یہ نہیں کہ اپنے چچا کا بدلہ نکال لیا ہو، سینہ چاک کر کے جگر چبایا ہو، ایسا نہیں۔ دوسرے بہت سے واقعات ہیں مدینے کے، جس میں ایک جیوز میں سے، یہودیوں میں سے اور ایک مسلمان کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور ایک مسلمان نے اٹھ کے تماچا مارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا، وہ جیوز، وہ یہودی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے، مسلمان نے مجھے تماچا مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بلایا اس مسلمان کو، یہ نہیں کہ اپنے مسلمان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہو، ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ اپنے اسلام کے نام پہ ظلم کیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو اس جیوز کے وجہ سے، اس یہودی کی بنیاد پہ، اس یہودی کو مارنے کی بنیاد پہ اس مسلمان کو سزا دی۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کرسٹن نام کا ایک کرسچن رائٹر ہے جس نے ورلڈ فیتھ نام کی ایک کتاب لکھی، اور اس ورلڈ فیتھ نام کی کتاب میں اس کرسچن رائٹر نے لکھا ہے کہ دنیا میں نے محمد جیسا فاتح، فتح کرنے والا، جیتنے والا اور اس کے تابع رہنے والی قوم کو، ایسی پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی فتح کرنے والا کبھی بھی ذرہ برابر ظلم نہ کرتا ہو، ہم نے ایسا نہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے تابع رہنے والی قوم، جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں اور چاہے وہ کوئی ہوں، اس کے تابع رہنے والے، اس کے انڈر میں رہنے والے لوگ خوش اتنے ہوں، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ وہ کتاب دیکھیں، ورلڈ فیتھ نام کی کتاب، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے دیکھیں اسلام کے متعلق، جنہوں نے گزرے زمانے میں مکے میں آپ کو گالیاں دی، آپ کے پتھر مارے، آپ کے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے تو آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ جو معافی مانگنا چاہتا ہے تو وہ سب آج معاف ہے، ان سب کو معافی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اس کو بھی معافی، جو کعبے کے اندر آ جائے اس کو بھی معافی، جو معافی طلب کرے ان سب کو معافی۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ اور ٹیکس لگایا۔ لوگ اسلام پہ الزام اٹھاتے ہیں کہ ٹیکس لگایا گیا کفار و مشرکین پہ۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے، ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر ٹیکس کا سسٹم نہ ہو۔ وہ اپنا پورا اکنامک سسٹم، اپنا ارتھ ویوستھا اور تمام قسم کے معاشی سسٹم اگر وہ سنبھالے ہیں تو وہ ٹیکس کے بیس پہ سنبھالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس لگانا کس بنیاد پہ تھا؟ صرف اور صرف کس بنیاد پہ تھا کہ تمام کفار و مشرکین کے جو گرجا گھر ہیں، ان کے تمام بت خانے ہیں، ہم ان کو نہیں اجاڑیں گے، ہم ان کی جان کی، ان کی مال کی، عزت کی، آبرو کا سیکیورٹی سسٹم دیں گے، حفاظت کا سسٹم دیں گے۔ اس بنیاد پہ ٹیکس لینے کا سسٹم۔ اور اس زمانے میں
اب آپ کنپیریزن کریں، مقابلہ کریں اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے کے بادشاہ اور نیتا، اس زمانے کے پریسیڈنٹ، اس زمانے کے پرائم منسٹر، اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب باتوں کو حق کہنے والے، اور تمام جو قانون ہم نافذ کریں گے، تمام کانسٹیٹیوشن ہم جاری کریں گے، وہ سب صحیح ہے، آگے کی سب پوری کر، آگے کی سب پوری کر۔ وہ تمام کانسٹیٹیوشن کو صحیح سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم پاس کریں گے، جو ہم جاری کریں گے، وہ سب صحیح۔ حالانکہ ہندوستان اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بہت سے قانون کو اس وقت جاری کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ اس ملک کے تمام لوگ صرف مسلم کلچر اسلام کے ماننے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے علاوہ چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے کرسچنس ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، جس بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان سب کے کلچر پر چوٹ کرنے والا یہ قانون یونیفارم سول کوڈ، جس کو آج ظالمانہ بڑی انداز میں ظلم کے ساتھ جاری کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ اور مسلمان الحمدللہ پہلے بھی شریعت پہ قائم تھا، چاہے وہ خود عمل نہ کر رہا ہو، لیکن مسلمان اگر حقیقی ہے، منافق نہیں ہے، دل بدلو نہیں ہے، دلال نہیں ہے، مقبل نہیں ہے، تو وہ مسلمان جو حقیقی ہے اس کو اس شریعت پر مکمل یقین ہے، وہ اپنی جان لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے نکاح کے طریقوں کو نہیں بدل سکتا، وہ اپنی جائیداد و وراثت کے طریقوں کو نہیں بدل سکتا۔ مسلم پرسنل لا کے معنی کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کے معنی ہے جو بھی اللہ نے نکاح کے طریقے قرار دیے ہیں، جائیداد کے طریقے قرار دیے ہیں، طلاق و ڈائیورس کے طریقے قرار دیے ہیں، اس پر مسلمان آزادی سے عمل کر سکے، یہ مسلم پرسنل لا ہے۔ قانون بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قانون وہ جو کرمنل لا ہوتے ہیں، اور ایک قانون وہ جو سول لا ہوتے ہیں، پرسنل لا ہوتے ہیں۔ پرسنل لا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دہائی ہے، اس انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی تمام آرٹیکل آپ پڑھے گا کہ اگر قانون کے تو ان سب میں زیادہ تر میں یہ لکھا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو بھی all persons are equal entitled to freedom، تمام ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ سب اپنے مذہب کے سلسلے میں، اپنے معاشی زمین کے سلسلے میں، اپنے مذہب کو تبدیل اور اپنے مذہب کے ایڈورٹیزمنٹ کے سلسلے میں آزاد ہیں۔ یہ آرٹیکل ہے قانون کی کتاب کا، جس میں صاف لکھا ہے کہ وہ سب آزاد ہیں۔ اور یہ قانون جو یونیفارم سول کوڈ کے نام سے جاری کیا جا رہا ہے، جو سمان قانون سنہیتا کے نام سے جاری کیا جا رہا ہے، سمان ناگرک سنہیتا کے نام سے، یکساں سول کوڈ کے نام سے، یہ صرف اسلام پہ نہیں بلکہ ان آدیواسیوں پہ بھی چوٹ ہے جن پہ گزرے زمانے میں پیشاب کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اسلام پہ نہیں، ان سکھوں پہ بھی چوٹ ہے جو گرو نانک کو ماننے والے ہیں۔ یہ صرف اسلام پہ نہیں بلکہ ان کرسچنس پہ بھی چوٹ ہے جو عیسیٰ اور مریم کے ماننے والے ہیں، کیونکہ یکساں سول کوڈ اس کے تمام قانون ان لوگوں کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں جن کے جو بہوجن سماج، جن کو میجورٹی جو بڑی تعداد میں ہے، ان کے حساب سے 1956 میں ان کے قانون اس لحاظ سے پاس کیے گئے، اور اسی قانون کے لحاظ سے اس وقت پاس کیے جائیں۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے آپ پڑھیں گے، سنیں گے۔ حالانکہ ڈیبیٹ میں دارالعلوم کا فتویٰ ہے، جو نیوز ڈیبیٹ ہے، تمام پیسے ہیں، اس میں کوئی مسلمان نہ جائے، نہ تو خود کی بے عزتی کرائے اور نہ اسلام کی بے عزتی کرائے، صاف لفظ۔ لیکن کچھ ضمیر فروش، کچھ نام کے لوگ، اور لوگ کہتے ہیں مولانا صرف داڑھی رکھ لینے سے کوئی مولانا نہیں ہو جاتا، اور مولانا نام لکھ دینے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک پنڈت بھی آ کے داڑھی رکھے ہیں، وہ کرتا پائجامہ پہن لے تو مسلم نہیں کہلائے جانے لگے گا، وہ اسلامک اسکالر نہیں کہلائے جانے لگے گا۔ اسلام کے ماننے والے خود شک و شبہ میں ڈوبے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ڈیبیٹ میں گئے تھے اور بے عزتی کرا کر، حالانکہ اس کو خود یہ معلوم یہ مولانا ہے کہ نہیں ہے، یہ عالم ہے کہ نہیں ہے،
کوڈ کے متعلق جو قانون پاس کیا جا رہا ہے یہ تمام لوگوں کے مذہب کے خلاف ہے، سب کے نکاح کے طریقوں کو بدلنے کے خلاف ہے، سب کی جائیداد کے طریقوں کو بدلنے کے خلاف ہے، سب کے تمام ڈائیورس سسٹم کے بدلنے کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیں لوگ اپوزیشن میں ایک آرٹیکل پیش کر رہے ہیں 44، آرٹیکل 44 میں لکھا ہے کہ حکومت کا اگر ارادہ ہو جائے، حکومت کوشش کرے اور تمام جگہ امن و امان محسوس ہو تو وہ یکساں سول کوڈ سمان قانون جاری کرے۔ یہ پیش کیا جا رہا ہے اپوزیشن ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ اندھے ہیں، نابینا ہیں، جن کو دکھائی نہیں پڑ رہا کہ آگے جا کے یہ ملک ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے۔ کیا لوگوں کو وبھاجت کرو اور لڑو، لوگوں کو لڑو اور حکومت کرو، یہ کوششیں کی جائیں۔ حالانکہ اس ملک کی خاصیت کیا تھی کہ ڈائیورسٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی، کی ایکتا، انیکتا میں ایکتا، وبھنتا میں ایکتا، کہ مختلف تہذیب کے رہنے والے ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، دلت بھی ہیں، اور یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، تمام قسم کے لوگ رہنے والے ہیں۔ ان سب کا ایک بھائی چارے کے ساتھ رہنا، اس ایکتا میں اس ملک کی ڈیموکریسی جھلکتی ہے، اس میں بھائی چارہ جھلکتا ہے، اور اس سے تمام ملک کی اتحاد اور تمام ملک کی گویا ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ اور جو آرٹیکل 44 پیش کیا جا رہا ہے کہ حکومت چاہے تو وہ تمام قانون کو ایسا کر دے، تو وہ آرٹیکل 38 پہ کیوں عمل نہیں کرتے، وہ آرٹیکل 43 پہ کیوں عمل نہیں کرتے، وہ آرٹیکل 45 پہ کیوں عمل نہیں کرتے، وہ آرٹیکل 47 پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں قانون میں 38 نمبر قانون آرٹیکل 38 جس میں صاف لکھا ہے کہ ہندوستان کے جو ناگرک ہیں ان کی جو آمدنی ہوگی، ان کا جو اکنامک سسٹم ہوگا، سیلری بیس ہوگا، اور جو کمانے کا ذریعہ ہوگا وہ زیادہ فرق نہیں ہوگا، بہت زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا اور بہت زیادہ غریب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں آپ ہندوستان میں اس ٹائم اٹھا کے دیکھیں، جو امیر ہے تو سب سے زیادہ امیر اور جو غریب ہے سب سے زیادہ نچلا غریب۔ آپ دیکھیں آرٹیکل 43 اٹھا کے دیکھیں جس میں صاف لکھا ہے کہ بوڑھے، بیمار، بے روزگار، جابلیس آدمی، یہ تمام لوگ جب تک ان کو جاب نہ مل جائے، جب تک ان کی بیماری صحیح نہ ہو جائے اور یہ بوڑھا جب تک دنیا سے نہ چلا جائے، اس وقت تک حکومت اور گورنمنٹ ان کی اپنے خزانے سے، اپنے اکنامک سسٹم سے ان کی مدد کرتی رہے، ان کو بھتا دے گی۔ کیا ہے دیکھیں آپ، اس میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ آپ دیکھیں آرٹیکل 47، آرٹیکل 47 میں صاف لکھا ہے کہ اس انڈیا میں، اس ملک میں، اس کنٹری میں کوئی بھی نشے کی چیز، کوئی بھی نشے کی چیز، شراب ہو، چرس ہو، گانجا ہو، اور تمام قسم کی جو نشے کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب بین ہیں، اس کو جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہاں پہ درست نہیں ہے کہ وہ جاری ہو، بین ہے۔ کوئی ہے آرٹیکل 47 کے لیے آواز اٹھانے والا؟ کوئی نہیں۔ کوئی ہے جو آرٹیکل 38 کے لیے آواز اٹھانے والا؟ کوئی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو اندھ بھکت ہیں، جو اندھے ہیں، جو نابینا ہیں، جو اندھی حکومت کے ساتھ اندھے ہو گئے ہیں، وہ یہ بات نہیں اٹھائیں گے، وہ صرف آرٹیکل 44 جس کو یکساں سول کوڈ کا نام دیا جا رہا ہے اس کے لیے اٹھائیں گے۔ وہ کبھی بے روزگاری کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، وہ کبھی ملک کے اندر نشے کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ جب تک ہم اس کے مسلمانوں کے خلاف، یہ مسلمانوں کے خلاف آنے کی قانون نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آدیواسیوں کے خلاف ہے۔ فارسٹ لا ایک ہے، جنگل کا ایک قانون ہے جس قانون کے تحت آدیواسیوں کی زمین کو خرید نہیں سکتا، لیکن جب یہ یکساں سول کوڈ پاس ہوگا ان لوگوں کی زمینیں بھی ملیں گی، اور سیٹلائٹ سسٹم سے یہ صاف پتہ چل چکا ہے کہ جنگل کے علاقوں میں، فارسٹ علاقوں میں جن پر آدیواسیوں کا قبضہ ہے، جو مالک ہے اس کے، ان سب کے نیچے خزانے دبے، خزانے دبے۔ اور یہ خود جو لیٹسٹ زمانے کے سائنٹسٹ اور لیٹسٹ زمانے کے نیتاؤں کو بھی معلوم ہے، اور اسی لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پورا ملک گویا آپسی خانہ جنگی، آپسی لڑائیوں میں مبتلا ہو جائے اور ہم حکومت کرتے رہے، ہم حکومت
اور اگر آپ یکساں سول کوڈ جاری کرنا چاہتے ہیں تو بات سنیں کہ گوا میں قانون الگ ہے، کیرل میں قانون الگ ہے، دیماپور ناگالینڈ کا قانون الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ ایک نمبر کے بنکار فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ آپ کا کہنا صرف یکساں سول کوڈ جاری کر کے بہوجن سماج جو میجورٹی میں ہے، جو زیادہ تعداد رہنے والی ہے، ان کو خوش کرتے ہیں، اور ان کو خوش کر کے آپ اس ملک میں آپسی لڑائیاں خانہ جنگی کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود دیماپور ناگالینڈ کے سفر پہ ہیں اور اس اسٹیٹ کے اندر منی پور سے پہلے ہے ناگالینڈ کا علاقہ، اس اسٹیٹ کے اندر جس طرح 370 دفعہ کے خلاف 370 دفعہ جو دفعہ ہے آرٹیکل 370 اس کو ہٹانے کے لیے کوششیں کی گئی، وہ ہٹانے کے لیے ناگالینڈ سے کوشش نہیں کی۔ ناگالینڈ میں آج بھی وہ دفعہ جاری ہے، وہاں کے اندر کوئی بھی دوسرے اسٹیٹ کا شخص وہاں کی زمین کو آگے نہیں خرید سکتا۔ اور تو اور ناگالینڈ کے جو ناگا بدھسٹ کو ماننے والے بدھا کو ماننے والے ہیں، بدھسٹ ہیں، ناگا ہیں، وہ اپنا ہندوستان میں رہ کے اپنا ایک الگ ہی اسٹائل الگ ہی قانون بنایا۔ ہم نے خود وہاں جا کے دیکھا اور سنا کہ ایک آبادی ہے ناگالینڈ دیماپور کی ایک جگہ میں ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے میں اگر کوئی غیر اسٹیٹ کا، غیر برادری کا، غیر قبیلے کا آدمی آ جائے تو وہ لوگ وہاں قانون بنائے ہیں کہ اس قبیلے کی لڑکی سے اس کو شادی کریں، یہ قانون ہے۔ اور اگر جانے والے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے، تو خود وہ اس کو بھون کر جب آ جاتے ہیں کھائے۔ پورے ناگالینڈ کے اندر کتوں کی ایک کتے کی ایک جاتی تھی، ایک کتا بھی نہیں تھا کیونکہ خود کتوں کا گوشت وہاں پہ ملتا ہے۔ پورے ناگالینڈ کے اندر جلدی ایک بلی نہیں دکھی کیونکہ خود وہاں ہر قسم کا جانور کھا لیتا ہے۔ الگ الگ قانون بنائے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات اسلام کے خلاف قانون تیار کیے گئے۔ آپ دیکھیں جب کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم ہندو کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو لوگ 10 لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور 2 سال کے لیے 10 سال کے لیے ان کے رہنے کا انتظام بند کرتے ہیں۔ یہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی ہندو لڑکی کسی مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے تو فوراً، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، کسی غیر مسلم لڑکی کو لے کے بھاگنا یہ بھی جرم ہے، لیکن اگر جرم ادھر ہے تو جرم ادھر بھی ہے۔ اگر جرم لو جہاد کا ہے تو جرم بھگوا حنیف ہے تو بھگوا لو جہاد کا بھی، اس کو بھی وہی نام دینا چاہیے جو نام سے بدنام کر کے آپ نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، ان کا حدود اللہ، اللہ کی یہ قانون ہے، نکاح کے، طلاق کے اور جائیداد کے، یہ تمام قانون اللہ کے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اس کو جنتوں میں اللہ داخل کرے گا۔ تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ شریعت کے ساتھ زندہ رہے اور شریعت کے ساتھ ہی دنیا میں مرے۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو منافق صاف لفظوں میں کہیں، مسلمانوں کا چھپا ہوا دلال، مسلمانوں کا چھپا ہوا مخبر، مسلمانوں کے مذہب کو بیچنے والا، اپنے زمین کو بیچنے والا، جو منافق یکساں سول کوڈ کی پیروی کر رہا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے، اور کافر تو کافر ہے، کافروں کے بارے میں صاف لفظ ہے الکفر ملت واحدہ، جو اندھے ہیں وہ ایک مذہب پہ ہی رہیں گے، ایک طریقے پر رہیں گے۔ آپ کے خلاف جب بھی کوئی قانون پاس ہوگا وہ اپنے کھانے پینے تک کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بربادی سے وہ خوش ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی شریعت سے اس کے قانون کو چھوڑ کے تجاوز کر دیا،
شریعت کو بیچ دیا، زمین کو بیچ دیا، مسلمانوں کی مبتلی کی، اسلامی کلچر کی مبتلی کی، تو کہا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اللہ ایسی ذلت دے گا جو ذلت واضح ہو، چھپی ہوئی نہیں ہو۔ ابھی تو بہت سے لوگ چھپے ہوئے ذلیل ہیں، ظاہر میں معلوم ہے کہ یہ گدی پہ بیٹھنے والا اپنے زمانے کا گنڈا تھا، اپنے زمانے کا ریپسٹ تھا، اپنے زمانے کا قاتل تھا، لیکن اس کی عزت ہو رہی ہے کیونکہ وہ اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہاں اس ملک میں ہم غالب، حالانکہ وقت ان کا بھی ہے، کیونکہ ہر تمام لوگوں کو دیکھیں سب سے زیادہ دوسرے مذاہب میں اپنے کو پیسے سے اپنے مذہب کو بیچ دینے والے بڑی تعداد ہیں۔ لوگ مذہب نہیں مانتے، لوگ پیسے کے آگے سب کچھ بیچ دینے والے ہیں، وہ اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس UCC کے خلاف، یونیفارم سول کوڈ کے خلاف، سمان ناگرک سنہتا کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور کرنی ہے کہ جو بات کہی والی ہے 4 بیوی 2 بچے، جو لوگ لیونگ ریلیشن کا قانون پاس کرنے والے ہیں، زنا کا قانون پاس کرنے والے ہیں، وہ پارٹی کیا سمجھیں گے، وہ صحیح طریقہ کیا سمجھیں گے؟ جو شادی سے پہلے زنا کروانے والے ہوں وہ پارٹی کے ساتھ رہنے کو کیا سمجھیں؟ پوری دنیا میں 42% مرد ہیں اور 49.58% عورتیں ہیں۔ اب آپ ایکولیشن دیکھیں، برابری کریں تو عورتوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، 49.58 مرد ہے اور 50.42 عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد جو زیادہ بڑھ رہی ہے وہ کس سے شادی کریں؟ وہ کہاں ہے؟ یا تو وہ ریلیشن کے نام پہ گناہوں میں ملوث ہے، اپنی زناکاری کے نام پہ، تو اس کا حال فرانس کے زناکار کے اڈا کی طرح ہوگا، اس کا حال نیپال کے زنا کے اڈے کی طرح ہوگا جو یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔